السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے ڈیمنز آف ڈیولز۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ وہاں یہ طوفان آئے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ زمل وہاں پر آ گئی۔ آفاق نے اسے بھی اپنی شادی پر انوائٹ کیا تھا۔ اسے لگا کہ کائنات کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر زمل اس کے ساتھ ہوگی تو یقیناً اسے تھوڑی کمپنی مل جائے گی اور وہ بھی اکیلا فیل نہیں کرے گی۔ مگر زمل تو اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا نکاح ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے کل رات اس نے شادی کا جوڑا بھی چھپا دیا تھا تاکہ وہ شادی کا جوڑا اس تک پہنچے اور نہ ہی یہ نکاح ہو پائے۔ نہ جانے وہ کس امید سے تھی، کاش شادی کا جوڑا نہ دیکھ کر وہ لڑکی شادی سے انکار کر دے۔ بس وہ تو اتنا ہی چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی یہاں پر داخل ہوئی یہاں کے مناظر دیکھ کر وہ دل تھام کر رہ گئی۔ یہاں کیا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان ابھی ابھی یہاں سے گزر کر گیا ہو۔ 3 لوگ ایک سائڈ پر بندھے ہوئے بے ہوش پڑے تھے۔ ان کی حالت اچھی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے جانوروں کی طرح انہیں مارا ہو۔ دوسری طرف آفاق زمین پر لیٹا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ زمل دوڑ کر اس کے قریب آئی۔ آفاق، تمہیں کیا ہوا؟ تم اس طرح کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ یہاں کیا ہوا ہے؟ ایک ہی سانس میں اس نے کئی سوال کر ڈالے۔ زمل کے چہرے کو دیکھ کر وہ دوبارہ دکھی ہو گیا، مگر زبان سے کچھ بولنے کے بجائے انگلی سے اندر کی طرف اشارہ کیا جہاں کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ زمل کو کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ وہ کب سے چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر کائنات کے پاس جائے، لیکن اسے بری طرح مارا گیا۔ ٹانگوں میں جان ہی نہیں تھی۔ اسے اس قدر بری طرح چوٹیں آئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے اشارے کو سمجھتے ہوئے ناسمجھی سے وہ اس کمرے کو دیکھنے لگی اور پھر اٹھ کر اس کمرے کے اندر گئی، مگر اندر کا نظارہ دیکھنے کے بعد اس کی روح تک کانپ گئی۔ کائنات کو اس نے جس حالت میں دیکھا، اسے دیکھنے کے بعد کسی بھی عورت کی پوری دنیا لرز کر رہ جائے۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے کائنات کے ہاتھوں کو کھولا اور پھر اس کے حلیوں کو خود ہی درست کیا۔ وہ اس وقت بے ہوش تھی، آنکھیں رونے کے باعث سوج چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے ساتھ ضرور کسی نے، مگر کس نے؟ اس کی حالت دیکھ کر جتنے سوال زمل کے من میں آئے، وہ دوڑتے ہوئے دوبارہ آفاق کے پاس آئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کس نے کیا؟ یہاں تو نکاح ہو رہا تھا۔ یہ سب اسحاق یزدانی نے کیا ہے۔ وہ کائنات کے ساتھ۔ اس سے آگے وہ بول ہی نہیں پایا۔ وہ دوبارہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے پہلی بار کسی مرد کو روتے دیکھا تھا۔ میں ہی غلط تھا، میں نے اس کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ اگر میں نے اس کے خلاف جنگ چھیڑ بھی دی تھی تو مجھے وہ اکیلے لڑنا چاہیے تھی۔ ان سب کے درمیان کائنات کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ وہ معصوم ہے، اس کے ساتھ غلط ہو گیا۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے کی وجہ صرف میں ہوں۔ میں اس گناہ کا مداوع کیسے کروں گا؟ میں کیسے اس کے ان زخموں کو بھر پاؤں گا جو اس کی روح پر لگے ہیں؟ وہ بے بس اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو زمل نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور اسی کے سہارے وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا کائنات کے پاس بھی آ گیا، جس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ وہ دہاڑے مار مار کر روئے، اس سے معافی مانگے اس جرم کی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسحاق یزدانی اس حد تک گر جائے گا۔ میں پانی لے کر آتی ہوں۔ زمل دوڑتی ہوئی پانی لے کر آئی۔ پانی کا گلاس آفاق کی طرف بڑھایا اور جگ میں سے چند چھینٹے کائنات کے چہرے پر مارے۔ وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھی اور اٹھتے ہی چیخنے لگی، نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں کرو، مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی حالت کو دیکھ کر زمل لپک کر اس کے پاس آئی اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مار کر خود کو ان سب سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو، یہاں پر وہ نہیں ہے، میں ہوں، زمل نے چیخ کر کائنات کے کان میں بولا تو وہ یکدم اپنی جگہ سن ہو گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہاں واقعی یہ تو وہ نہیں تھا، یہ تو کوئی لڑکی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد پھر اجنبیت بھری نظریں لیے آفاق کی جانب دیکھا، جو اسے دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ایک طرف رکھی چادر کائنات نے اٹھا کر فوراً اپنے وجود پر ڈالی
جیسے وہ ان سے بھی اپنے وجود کی حفاظت کرنا چاہ رہی ہو۔ کتنی ہی دیر وہ چادر کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ کر روتی رہی۔ آفاق بھی دونوں ہاتھوں میں سر جھکا کر خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ اسے جس قدر افسوس تھا یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ زمل بے بسی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں موت سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی مر رہا ہو۔ لیکن یہاں تو موت سے بھی بدتر سچویشن بن گئی تھی۔ کچھ دیر بعد کائنات نے رونا بند کر دیا۔ شاید اسے رو رو کر یا تو صبر آ گیا تھا یا پھر وہ کچھ اور ہی سوچ بیٹھی تھی۔ اس لیے وہ اپنے گرد چادر کو اچھی طرح مضبوطی سے تھام کر اپنے دونوں پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکائے۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگی یکدم لڑکھڑائی۔ زمل نے اسے تھاما۔ اس کے ساتھ ہی آفاق نے بھی اسے تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، مگر کائنات نے غصیلی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پھر ایک چٹختی نظر زمل کے اوپر ڈالی اور اپنے ہاتھ اس سے چھڑوا لیے۔ دور ہو جاؤ تم دونوں مجھ سے۔ کہاں جا رہی ہو؟ آفاق لپک کر اس کے پیچھے آیا، جو کچھ قدم آگے بڑھ چکی تھی، مگر کائنات نے اس کے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں پوچھ رہا ہوں کائنات، تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ تم ایسی حالت میں نہیں ہو کہ کہیں جا سکو۔ جیسے ہی آفاق نے اس کا بازو دبوچ کر اسے روکنے کی کوشش کی، آفاق کی انگلیوں کا لمس اپنے بازو پر محسوس کرتے وہ یکدم گمی اور سناٹے دار تھپڑ آفاق کے منہ پر دے مارا۔ خبردار، جو تم نے اپنے گندوں ہاتھوں سے مجھے چھونے کی کوشش بھی کی۔ آج میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے میرے خلاف یہ سازش تم نے ہی کی ہے۔ نور آنٹی سے ہی کہہ رہی تھی، تمہارے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کائنات کے الزامات پر وہ تڑپ اٹھا۔ یہ سچ نہیں ہے کائنات، میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ محبت کا نام بھی اپنی زبان سے نہ لو۔ تمہارے ارادے پہلے دن سے ہی مشکوک تھے، میں خوب سمجھ رہی ہوں۔ وہاں سے نکال کر اس سنسان جگہ پر نکاح کرنے کا کیا مقصد بنتا تھا؟ یہ تمہاری سوچی سمجھی سازش تھی۔ مجھے بتاؤ، تمہاری مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ کائنات نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر دے مارے تو وہ لڑکھڑا کر کچھ قدم پیچھے ہوا۔ زمل حیرانی سے اس کی باتیں اور پھر آفاق کی حالت کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ زمل نے ان دونوں کے درمیان آ کر غلط فہمی کو مٹانے کی کوشش کی۔ تم خاموش رہو۔ کائنات اتنی زور سے چیخی کہ ایک پل کے لیے زمل دنگ رہ گئی۔ اس نازک سی لڑکی میں اتنا غصہ، اتنی ہمت آخر کہاں سے آ گئی؟ اس کی تو زبان تالو سے جا لگی۔ میں سمجھ رہا ہوں کائنات، تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے الزام دو۔ میں تمہاری فکر، خبردار، خبردار ہو تم نے اگر میری ہمدردی میں ایک لفظ بھی نکالا۔ انگلی اٹھا کر اس نے تنبیہ کرتی نظروں سے آفاق کو وارن کیا۔ تم مجھے اپنا دشمن کیسے سمجھ سکتی ہو کائنات؟ آفاق کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اسے غلط سمجھ رہی ہے۔ تم میرے دشمن ہو، وہ انسان جو کوئی بھی تھا، میں اس کو نہیں جانتی، لیکن تمہیں میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ تم ہی میرے اصلی مجرم ہو۔ وہ انسان تو میرے ساتھ جو کرنا چاہتا تھا وہ کر کے چلا گیا، لیکن تم نے تو میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ وہ کم از کم منہ پر تو آ گیا تھا، لیکن تم… کائنات نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم اس کو اچھا اور مجھے غلط کہہ رہی ہو۔ تم جانتی بھی ہو وہ کتنا بڑا درندہ ہے۔ اس کے خلاف میں نے جنگ چھیڑ دی تھی، تو اسی کا بدلہ اس نے تم سے نکالا ہے۔ آفاق نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے سامنے یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوئی۔ ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر زمل نے باقی تینوں کو کھول کر انہیں ہوش دلایا۔ دیکھو میں جانتا ہوں تمہیں ٹھیس پہنچی ہے، تمہارا غصہ جائز ہے، لیکن تم مجھے یوں غلط نہیں سمجھ سکتی۔ میں تمہارا اس مشکل میں بھرپور ساتھ دوں گا، بھلے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کر کے چلا گیا ہے، لیکن میں تم سے نکاح کروں گا۔ آفاق کی بات پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ کیا کہا تم نے؟ تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے میرا نکاح ہو چکا ہے مسٹر آفاق۔ اب اگر تم نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہاری دونوں آنکھیں نکال دوں گی۔ اس وقت اسے نہیں روک سکے، تو اب یہ ہیرو گیری دکھانے کی ضرورت نہیں۔ تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو نا، تو مجھے بس اتنا بتاؤ کہ میرا شوہر کہاں ہے، میں اس کے پاس جاؤں گی۔ کائنات کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کائنات تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ درندہ ہے۔ خبردار، جو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، وہ اب میرا شوہر ہے۔ بھلے وہ درندہ ہے لیکن میرا شوہر ہے۔
اس کے سوا میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر میں زمانے کے سامنے اپنا یہ حلیہ، اپنی لٹی ہوئی عزت لے کر گئی تو مجھے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ میں واپس یتیم خانے بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہاں اگر میں گئی تو نور جہاں کے پورے ادارے پر داغ لگ جائے گا، سب لوگ اسے غلط کہیں گے۔ پھر وہاں پر جو یتیم بچیاں چھوڑ کر جاتے ہیں، کوئی بھی اس ادارے پر یقین نہیں کرے گا۔ وہ عورت کتنی ہی معصوم بچیوں کا سہارا بنی ہے، تم نے اس کی ساری زندگی کی ریاستوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ تم جیسے انسان پر اسے واقعی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھو، تمہیں مجھے جتنا غلط کہنا ہے، جو بھی سمجھنا ہے تو سمجھ سکتی ہو، لیکن پلیز مجھے اپنی مدد کرنے دو۔ تم میری مدد نہیں کر سکتے، اپنی مدد خود کروں گی۔ تم مجھے بتاؤ میرا شوہر کہاں ملے گا؟ مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ کائنات تم سمجھ نہیں رہی، وہ چیخ پڑا، مگر کائنات اسے سخت نظروں سے چٹان کی طرح کھڑے دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے بتا رہے ہو یا میں جا کر پولیس اسٹیشن سے اس انسان کا پتہ لگواؤں؟ دیکھو دیکھو تم مسٹر آفاق، میری حالت، اپنی بے بسی۔ کائنات، وہ انسان تمہارے ساتھ غلط کر کے گیا ہے۔ وہ تمہیں کبھی بھی اپنی بیوی نہیں بنائے گا۔ وہ ایک عزتوں کا لٹیرا ہے، قاتل ہے، زانی ہے، کتنے ہی گھروں کو اس نے اجاڑا ہے۔ وہ درندہ ہے۔ کائنات کی بات کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ ایک بار بھی اسحاق یزدانی کی کرتوتوں کو اس کے سامنے عیاں کرنے لگا، جسے سن کر وہ طنزیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اچھا، تو تمہیں اس سب کے بارے میں پتہ ہے؟ پھر تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم بھی تو مجھے یہاں پر لے کر آئے تھے اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ یہ غلط الزام ہے کائنات۔ وہ ایک بار پھر ایسے الزام پر تڑپ اٹھا۔ آخر وہ کیسے کائنات کو سمجھائے یہ سب کچھ اس کی سازش نہیں تھی، وہ تو اسے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ بس اس سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ اسے لے کر یہاں آ گیا۔ اس میں بھی وہ اس کی سیکیورٹی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اسحاق اس تک نہ پہنچے، لیکن اس نے شاید اسحاق یزدانی کو ہلکے میں لے لیا تھا۔ تم مجھے اس کا پتہ بتا رہے ہو یا نہیں؟ کائنات نے ایک آخری نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کا پتہ بتا رہا ہوں۔ تم ان درندوں کے درمیان چلی جاؤ، لیکن میں جانتا ہوں یا تو وہ تمہیں مار دیں گے یا پھر واپس بھیج دیں گے، لیکن میں تمہیں وہاں اکیلے جانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ تمہیں میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے تم میں کتنا دم خم ہے۔ تم اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے تو میری کیا حفاظت کرو گے؟ میں ساری زندگی اکیلے ہی پلی بڑھی ہوں، مجھے اپنی حفاظت کرنا خوب آتا ہے، اس لیے مجھ پر دوبارہ کوئی احسان کرنے کی حماقت مت کرنا۔ اگر تم مجھے اس کا ایڈریس دے رہے ہو تو ٹھیک ہے، جلدی دو۔ آفاق نے ایک بے بس نظر جمل کی طرف دیکھا، جو حیرانگی سے آنکھیں پاڑے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جس میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ یا تو یہ لڑکی واقعی بہادر تھی یا پھر اس کا برا وقت شروع ہو چکا تھا۔ اسے تو لگا اگر وہ یتیم ہے تو یقیناً دبو سی لڑکی ہوگی، لیکن اس میں اس قدر ہمت قابل تعریف تھی۔ آفاق نے اسے اسحاق یزدانی کی رہائش کے بارے میں بتا تو دیا، لیکن وہ کائنات کو وہاں اکیلے نہیں بھیج سکتا تھا، اس لیے جیسے ہی وہ وہاں کے لیے روانہ ہوئی، وہ خود بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ ایک رکشے میں بیٹھی اور آفاق نے اپنی گاڑی اس رکشے کے پیچھے لگا دی، جبکہ جمل خاموشی سے واپس اپنے گھر چلی گئی۔ نہ جانے ان دونوں کی لڑائی کا کیا انجام ہونا تھا۔ وہ تینوں بھی اپنی اپنی حالت سنبھال کر وہاں سے چلے گئے۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ فوراً سے پہلے پولیس اسٹیشن پہنچو۔ وہ کائنات کا پیچھا کر ہی رہا تھا کہ ڈی ایس پی کے فون پر حیران رہ گیا۔ ہر ڈی ایس پی اسے سسپینڈ کرنے کے بعد اب کیوں فون کر رہا تھا؟ سر، میں اس وقت کچھ ضروری کام کر رہا ہوں۔ کیا آپ مجھے فون پر ہی بتا سکتے ہیں؟ تم مجھے آرڈر دے رہے ہو؟ میں کوئی تمہارے گھر کا فرد ہوں یا میں نے تمہیں دودھ دہی لانے کے لیے فون کیا ہے جو فون پر ہی مزید چیزیں بتا دوں؟ تمہارے خلاف کمپلین آئی ہے۔ نور جہاں اور اس کے دونوں آدمی یہاں پر آ کر تمہارے خلاف ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تم سازشی طور پر کائنات کو وہاں سے لے کر گئے، اس کے بعد وہاں کسی آدمی نے آ کر اس کی عزت لوٹ لی اور تم نے کچھ نہیں کیا۔ سر، یہ ایک بہت ہی الگ معاملہ ہے، اور وہ عزت لوٹنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اسحاق یزدانی ہے۔ ڈی ایس پی کے الزام پر اسے طیش ہی تو آ گیا تھا۔ بالکل ایسے ہی الزام کائنات بھی اس پر لگا رہی تھی، اب نور جہاں بھی۔ وہ تو نیکی کر کے پچھتا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے،
اس نے عجیب و غریب انداز میں اس نکاح کو مکمل کروانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا ارادہ تو غلط نہیں تھا۔ اسحاق یزدانی کے نام پر ڈی ایس پی کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب اس لڑکی کی عزت لوٹنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اسحاق۔ مجھے تم سے اور بھی بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ جلد از جلد تم اسٹیشن آؤ، صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ اسے آرڈر دے کر ڈی ایس پی نے تو فون بند کر دیا، مگر آفاق نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ دے مارا۔ یہ کیسی مشکل آ گئی تھی۔ وہ اپنے سامنے اس رکشے کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا جس میں کائنات بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر 10 منٹ میں وہ اسٹیشن نہیں پہنچا تو یقیناً اس کی نوکری چلی جائے گی۔ وہ اگر کائنات کا پیچھا نہ کیا تو نہ جانے وہ درندہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ کچھ سوچ کر اس نے اسٹیئرنگ گھمایا اور پھر اسٹیشن کی طرف چلا گیا۔ کائنات کے لیے وہ اس وقت کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ ارے پکڑ لو اس کو، میں تو کہتی ہوں کہ پہلی فرصت میں اس کو ہتھکڑی لگا کر جیل میں ڈال دو۔ اس نے ہماری معصوم پھول جیسی بچی کے ساتھ نہ جانے کیا سے کیا کروا دیا ہے۔ وہ دونوں آدمی زخمی حالت میں نور جہاں کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا قصور نہیں ہے۔ یہ بھی ان کے ساتھ ہی مار کھا رہا تھا، مگر نور جہاں تو ان کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ جہاں وہ ڈی ایس پی کے سر پر کھڑے ہو کر ناچ رہی تھی، اس نے صاف صاف لفظوں میں ڈی ایس پی کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آفاق کو گرفتار کریں، مگر آفاق کی حالت ان دونوں سے بھی زیادہ بدتر تھی۔ وہ بمشکل چلتے ہوئے آیا۔ دیکھیں محترمہ، میں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، آپ خود دیکھ رہی ہیں، ان کی بھی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اپنی کارروائی کرنے دیں۔ ہم قانون کے رکھوالے ہیں۔ ارے تمہارے قانون کے رکھوالے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے ہی فون کر کے بتا دیا تھا۔ آپ کا یہ آفیسر ہماری ایک بچی لے کر گیا ہے۔ نور جہاں کی بات پر آفاق نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ اس کا مطلب وہ کائنات کو نکاح کے لیے لے کر گیا ہے، یہ بات ڈی ایس پی کو پتہ تھی۔ اب اسے صحیح معنوں میں اندازہ ہو رہا تھا وہاں تک اسحاق یزدانی کیسے پہنچا۔ اسے یقین تھا یہ بات اسحاق یزدانی تک ڈی ایس پی نے ہی پہنچائی ہوگی۔ پچھلی بار اس کے آدمیوں کو پکڑنے پر ڈی ایس پی کا ایسا ری ایکشن نارمل نہیں تھا۔ اگر وہ واقعی قانون کا رکھوالا ہوتا تو اسے یہ کارروائی کرنے دیتا، مگر اس نے کارروائی کرنے نہیں دی بلکہ اسے ہی سسپینڈ کر کے رکھ دیا۔ آفاق نے ملامت کرتی نظروں سے ڈی ایس پی کی طرف دیکھا۔ ان کو کسی بھی طرح ڈی ایس پی نے باہر بھیج دیا۔ جاتے جاتے انہیں اس بات کی تسلی کروائی کہ وہ حقیقی مجرم ہے، اس کو سزا مل کر ہی رہے گی۔ نور جہاں تو آفاق کو ہی مجرم سمجھ رہی تھی، مگر اسے بڑی مشکل سے سمجھا کر یہاں سے جانے کے لیے رضامند کیا۔ اس کے جاتے ہی وہ آفاق کی طرف متوجہ ہوا۔ آؤ بیٹھو اور مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا تھا۔ آفاق نے ایک چٹختی سی نظر ڈی ایس پی پر ڈالی۔ کیا واقعی آپ کو مجھ سے جاننے کی ضرورت ہے وہاں کیا ہوا تھا؟ آپ نے میرے نکاح کی خبر ان لوگوں تک پہنچائی اور وہ لوگ مجھ تک پہنچ گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک معصوم لڑکی کی عزت داغدار ہو گئی۔ آپ کی بھی ایک بیٹی ہے نا؟ آپ کو ذرا دھیان جیسے نہیں ہی آیا؟ وہ کائنات سے زبان پوچھ سنبھال رہا کر تھا، بات کرو آفاق، یہ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ میں اسی لہجے میں آپ سے بات کر رہا ہوں جس لہجے میں آپ سے بات کرنی چاہیے۔ آپ خود کو قانون کا محافظ کہہ رہے ہیں، یہ ہوتا ہے قانون کا محافظ؟ سب کچھ قانون کا محافظ ہونا نہیں ہوتا۔ ہم قانون کی وردی اس لیے پہنتے ہیں تاکہ معصوم لوگوں کی عزت کروا سکیں، یہ نہیں کہ ہماری وجہ سے معصوم لوگ اپنی آبرو کھو دیں۔ آج اگر کائنات نے اپنی عزت کھو دی ہے تو اس کی وجہ اسحاق یزدانی کے بجائے آپ ہیں۔ آفاق کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ڈی ایس پی کے ساتھ کیا سے کیا کر دے۔ دیکھو تم غصے میں ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تم مجھ پر بے بنیاد الزامات لگاؤ۔ یہ تمہارا ہمیشہ کا ہی بن گیا ہے، بس شک کا تیر چلاتے پھرو۔ یاد رکھو ہوا پر محل نہیں بنتے۔ ڈی ایس پی نے اسے جھاڑ کر رکھ دیا۔ ہوا پر محل نہیں بنتے میں جانتا ہوں، لیکن اگر آپ جیسے لوگوں کا ساتھ ملے تو یہ سازشیں ضرور کداور ہو جاتی ہیں۔ مگر آپ ہی یاد رکھیں کہ ان سازشوں کا درخت جتنا بھی تناور کیوں نہ ہو، ایک دن کٹ ہی جائے گا۔ میں نے تمہیں یہاں لیکچر سننے کے لیے نہیں بلایا۔ جو بات میں تم سے جاننا چاہتا ہوں وہ مجھے بتاؤ۔ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ آپ کو پہلے ہی سب پتہ ہے۔ آفاق تم اپنی حد سے زیادہ بڑھ رہے ہو۔ اگر میں تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تمہارے من میں جو آئے تم بولتے جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی گنڈا ہوں، دہشت گرد ہوں؟ آپ نے تو اس سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ آفاق کا لہجہ زہرخند ہوا۔ اپنی زبان کو لگام دو، یہ میں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا آپ مجھے نکال دیں گے؟ میرے خلاف کیس کر دیں گے؟
کیا مجھ سے ایسی بے بنیاد دشمنی نکال کر کائنات کی عزت واپس آ جائے گی؟ اگر اس کی عزت واپس آ جائے گی تو بھلے مجھے نکال دیں، مجھ پر کیس کر دیں، مگر افسوس، آپ چاہے اپنی جان بھی دے دیں لیکن اس کی عزت واپس نہیں آئے گی۔ آفاق تو آج اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں ڈی ایس پی ہوں، میرا کام لوگوں کی حفاظت کرنا اور معاملات کو مصلحت کے ساتھ سلجھانا ہے۔ اسے نرمی سے آفاق کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ وہ بیانہ غلطی کر بیٹھا ہے۔ آپ اپنا کام مجھ سے زیادہ خود کو سمجھائیں۔ ڈونٹ کراس یور لمٹ آفاق۔ ڈی ایس پی اتنی زور سے دہاڑا کہ پورا کمرہ لرز اٹھا، مگر آفاق کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ انہیں تنزیہ دیکھتا یوں ہی غصے میں چھوڑ کر واپس لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل آیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اسے کیا کرنا چاہیے۔ سامنے سے آتی زمل کو دیکھ کر اس کا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ کیا ہوا آفاق؟ ڈیڈ غصے میں لگ رہے ہیں، جا کر اپنے باپ سے ہی پوچھ لو۔ اسے غصیلی نظروں سے دیکھ کر آفاق آگے بڑھ گیا، جبکہ زمل لب بینچ کر اپنے باپ سے ملنے چل دی۔ نہا کر اپنی پوری باڈی کو خشک کرنے کے بعد باڈی سپرے چھڑک کر وہ اپنے گرد گلابی رنگ کا چھوٹا سا ٹاول لپیٹے قدم قدم چلتی صوفے کے عین پیچھے آ کھڑی ہوئی جہاں سلطان بیٹھا تھا۔ وہ صوفے کی پش پر سر گرا کر آنکھیں موندے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ پانی کے چند چھینٹے اس کے منہ پر لگے۔ وہ جانتا تھا نیہا ہوگی، کیونکہ یہ اس کی جانی پہچانی خوشبو تھی۔ نیہا نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور یوں ہی چلتے چلتے سلطان کے سامنے کھڑی ہوگی۔ سلطان نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو اپنے دو آتشہ حسن سے شاید اسے جلا کر راکھ ہی کر دینا چاہتی تھی۔ چھوٹے سے ٹاول کو اپنے وجود کے گرد لپیٹے فریش فریش سی وہ اپنے دودیا وجود کو اس کے سامنے عیاں کرتی۔ اسے جو دعوت دے رہی تھی وہ خوب سمجھ رہا تھا، شاید وہ بھی یہی چاہتا تھا، اسی لیے اس کی آنکھوں کا خمار نیہا کی روح تک سرشار کر گیا۔ نیہا نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر صوفے کی پشت پر رکھی۔ سلطان نے نظر گھما کر اس کی دودیا چمکدار ٹانگ کو دیکھا، پھر دایاں ہاتھ اس ملائم ٹانگ پر پھرتے ہوئے وہاں اپنے ہونٹ رکھتا دھینے دھینے ران کی طرف روانہ ہونے لگا۔ جب اس کی نظر ان خوبصورت گہرائیوں پر گئی تو دل تھام کر رہ گیا۔ اس نے نیچے سے کچھ نہیں پہنا تھا۔ جیسے ہی سلطان نے ہاتھ اس کی گہرائیوں کی جانب بڑھائے، یکدم ہی اپنی ٹانگ صوفے کی پشت سے ہٹا کر نیہا اس سے کچھ دور ہو کر ہنسنے لگی۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی پر وہ نرمی سے مسکرایا اور اپنی ٹائی ڈھیلی کر کے نکالتے ہی شرٹ کے سارے بٹن کھول کر وہ بھی صوفے کی جانب اچھال دی۔ ساتھ ہی بیلٹ بھی ایک جھٹکے سے نکال کر فرش پر پھینکا۔ جیسے جیسے وہ اپنے مضبوط قدم نیہا کی جانب بڑھا رہا تھا، وہ اس سے دور جا رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی ہنسی دیکھ کر سلطان کا موڈ اچھا ہونے لگا۔ وہ آج شاید مستی کے موڈ میں تھی، اس لیے سلطان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی مستی میں اسے پورے کمرے کے اندر گھما رہی تھی، لیکن بیڈ کے بائیں طرف جب وہ دونوں آئے تو سلطان اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ نیہا اپنے قدم دھیرے دھیرے پیچھے لینے لگی، مگر یہاں سے تو باہر نکلنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی، اس لیے اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ سلطان نے اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر خمار آلود نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اب کہاں بچ کر جاؤ گی؟ وہ اس کے چہرے پر جھک کر ان خوبصورت ہونٹوں کو چھونے ہی لگا، جب نیہا نے شہادت کی انگلی سلطان کے ہونٹوں پر رکھی، جسے منہ کھول کر وہ اپنے دانتوں تلے دبا گیا۔ نیہا نے جڑ سے اپنی انگلی پیچھے کھینچی اور آگے بڑھ کر سلطان کے ہونٹوں پر بوسہ دیتے ہی پیچھے ہٹ گئی۔ آج میری جان مجھے تمہاری خدمت کرنے دو۔ اگلے ہی پل اس نے سلطان کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور خود اس کی کسرتی باڈی پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ دیے۔ ملائم ہاتھ پورے جسم پر گردش کر رہے تھے اور ہونٹ دھیرے دھیرے گردن سے نیچے سینے کی طرف اپنی چھاپ چھوڑتے ہوئے پیٹ کی طرف سرکنے لگے۔ سلطان اپنے جسم پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے گہری سانسیں لینے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ نیہا کے سر کے پیچھے رکھے، آنکھیں موند کر وہ ان جذباتی لمحوں کو محسوس کر رہا تھا جہاں وہ اس کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ نیہا کے ہونٹ دھیرے دھیرے نیچے سرکے، دونوں ہاتھ اس نے سلطان کی کمر پر رکھ کر دانتوں سے اس کی پینٹ کی بٹن کو کھولا۔ سلطان کی سانسیں گہری ہونے لگیں جب دانتوں سے ہی نیہا نے اس کی زپ کو کھول کر اس محسوس مقام پر اپنے لب رکھے
تو وہ سسک اٹھا۔ سلطان کی سسکی نیہا کے کانوں تک بخوبی پہنچی تو وہ مسکرا کر یکدم پیچھے ہونے لگی تاکہ مزید اسے تڑپا سکے، مگر سلطان نے تیر کی تیزی سے اس کی کلائی کو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اب جہاں سلطان کھڑا تھا وہیں دیوار کے ساتھ نیہا کو دوبارہ پن کر کے اس نے اپنے ہونٹ نیہا کی گردن پر رکھے، اس کی نازک ہی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار بنا کر اسے پوری طرح اپنی قید میں لیا۔ سلطان کے ہونٹ نیہا کی نرم و ملائم سراہی دار خوبصورت گردن کا طواف کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی دھڑکنوں کی جانب بڑھنے لگے۔ ان دھڑکنوں کے اوپر ٹاول کو اس قدر مضبوط باندھا گیا تھا کہ وہ دھڑکنیں ابھر کے اوپر کی طرف آ رہی تھی اور ان کے درمیان موجود لکیر بھی مانو سلطان کا دل ڈوبنے لگا تو وہ اپنی زبان کو اس لکیر کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک ہاتھ نیہا کی کمر میں ڈال کر جیسے ہی ٹاول کو کھینچنے کی کوشش کی، ویسے ہی نیہا نے اسے دھکا دے کر ٹاول کے ایک سرے کو مضبوطی سے تھام کر اس سے کچھ دور ہوئی۔ ٹاول کا ایک سرا سلطان کے ہاتھ میں اور دوسرے سرے سے نیہا نے اپنی دھڑکنوں کو کور کیا ہوا تھا۔ سلطان مسکراتا ہوا اس سرے کو اپنے گر لپیٹتا اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ ایک قدم میں ہی وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا سرا اس نے نیہا کے ہاتھ میں تھمایا۔ دونوں کے وجود ایک دوسرے کے سامنے تھے، جبکہ ان دونوں کے گرد ایک چھوٹے سے ٹاول کا پردہ تھا۔ دونوں نے جذبات لٹاتی نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر دونوں کے ہی چہروں پر خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ سلطان نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو چھوا اور نیہا نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں سے ملا دیا۔ جہاں نیہا نے ایک ہاتھ سلطان کے کندھے پر رکھ کے دوسرے ہاتھ سے ٹاول کو تھام کر اس مصنوعی پردے کو دونوں کے گرد قائم کیا ہوا تھا، وہیں سلطان اپنی پینٹ کو اتارنے لگا، جو کہ بٹن کھولنے کے بعد ڈھیلی تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ چند سیکنڈ میں ہی وہ ایک دوسرے کے سامنے مکمل طور پر عیاں تھے، ہونٹوں کے ذریعے اپنے جذبات ایک دوسرے کے وجود میں انڈیلنے کی کوشش کرتے ہوئے دونوں ان لمحات میں بہتے جا رہے تھے۔ نیہا کے ہاتھ میں پکڑے ٹاول پر گرفت ڈھیلی پڑی اور ٹاول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تو اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی سلطان کے کاندھے پر رکھا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی جانب سرکاتی سلطان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنی زبان کو اس کے منہ میں داخل کرنے لگی۔ سلطان اس ملائم وجود پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نیہا کی نازک کمر پر اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت کو مضبوط بنا کر ایک ہی جھٹکے میں سے اٹھا کر یوں ہی ایک دوسرے کے اندر اپنے جذبات انڈیلتے ہوئے بیڈ پر آ گیا۔ دونوں ہر پردے سے آزاد ایک دوسرے کے وجود کو تسخیر کرتے ہوئے دو جسم ایک جان ہو جانے کی کوشش میں کوشاں تھے۔ سلطان کی ٹانگوں نے نیہا کے وجود کو بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ ہونٹوں سے ہونٹوں کا ملاپ ابھی تک جاری تھا۔ دونوں کی سانسیں جب مشتعل ہوئیں تو سانسوں کی تخیل کا یہ سلسلہ روک کر وہ اس کی گردن پر اپنی محبت کے نشان بنانے لگا۔ ان خوبصورت دھڑکنوں کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور بری طرح مسل کر رکھ دیا۔ نیہا کی سسکیاں عروج پر تھیں۔ سلطان نے اس سے کھیلتا ہوا کبھی انہیں کاٹ رہا تھا تو کبھی انہیں منہ میں لے کر بچوں کی طرح اس کا رس پیتا۔ نیہا کے جذبات بھی اس کے کنٹرول میں نہیں تھے، وہ خود بھی سلطان کے کاندھوں اور گردن پر اپنے دانتوں کے نشان بنا رہی تھی۔ جذبات مزید اس کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے تو اس نے گہری آہیں بھرتے ہوئے سلطان کے سر کو اپنی دھڑکنوں کے درمیان دبانا شروع کیا، مگر وہ تو کسی اور ہی منزل کی تلاش میں روانہ ہو چکا تھا۔ کیونکہ نیہا کی ٹانگوں نے اس کی کمر کے گرد حصار بنا رکھا تھا تو نازک گہرائیاں اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ دھڑکنوں کو چھوڑ کر گہرائیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی سلطان کے ہاتھ نے اس کے نازک مقام کو چھوا، نیہا نے یکدم خود کو چھڑوا کر سلطان کو خود سے دور کیا۔ سلطان نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ دونوں کی ہی آنکھوں میں ایک جیسی تڑپ تھی، مگر نیہا شاید اسے مزید تڑپانا چاہتی تھی، اور پھر بیڈ پر ہی ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں کی لڑائی سے پورا بیڈ ہل رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نیہا بہت اچھی فائٹر تھی، مگر سلطان سے تو کوئی جیت ہی نہیں سکتا تھا، سوائے اسحاق یزدانی کے، کیونکہ اسے ٹریننگ اسحاق نے دی تھی۔ پل بھر میں ہی اس نے نیہا کو قابو میں کر اس کی پشت پر اس قدر تھپڑ برسائے کہ نیہا کی چیخیں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ سلطان نے اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی، اب امید ہے تمہاری شرارتوں کو آرام آ گیا ہوگا، تو مجھے تڑپانا بند کرو، ان گہرائیوں کا سفر کرنے دو۔
جس کے لیے تمہیں بیوی بنایا ہے۔ سلطان کا ہاتھ پیچھے سے ہی اس کی گہرائیوں کے درمیان اپنی شتیں دکھانے لگا تو نیہا کی چیخیں مزید بلند ہو گئی، کیونکہ اس کا یہ عمل بہت جان لیوا تھا۔ پل بھر میں ہی نیہا بے حال ہو گئی تو سلطان نے اسے چھوڑ کر بیڈ پر سیدھا لٹایا اور کچھ تکیا اس کی کمر کے نیچے رکھے۔ سلطان نے اس کے سامنے اپنی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر پورا کھولا۔ نیہا اس کے اس اشارے کو سمجھ کر اپنی دونوں ٹانگوں کو آخری حد تک کھول کر اسے اس مقام کا نظارہ کروانے لگی جہاں جانے کے لیے وہ بےتاب تھا۔ بنا کسی دیری کے سلطان نے اس کے وجود کے اندر خود کو داخل کیا اور بے حد برے طریقے سے اسے تسخیر کرتے ہوئے وہ نیہا کے ہوش ٹھکانے لگا گیا۔ سلطان کو تڑپانے کا مطلب جانتی ہو نا تم؟ وہ اس کے ہونٹوں کو بری طرح تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اس کی نس نس میں اپنی شتوں کا اثر دکھا رہا تھا۔ ہانپتے ہوئے نیہا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ تم جو مجھے یہ محبت برا درد دیتے ہو، اس درد میں ہی تو اصلی سکون ہے۔ نیہا نے بھی اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں سے ملایا تو سلطان کا عمل مزید وحشیانہ ہو گیا۔ نیہا کے منہ سے نکلنے والی چیخیں اب سلطان کے منہ میں ہی کہیں گم ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی شتوں کا لاوا اس کے اندر انڈیل کر نیہا کو بحال کرتا ہوا خود بھی دھک کر ایک طرف ڈہ گیا۔ دونوں کے چہروں پر ایک الوہی سی چمک تھی، جیسے انہوں نے اپنی منزل پا لی ہو۔ کچھ دیر بعد پرسکون ہوتی نیہا نے نیند میں جیسے اپنا رخ دوسری جانب موڑا۔ سلطان نے ایک زوردار تھپڑ اس کی پشت پر رسید کیا تو وہ تڑپ کر اس کی جانب مڑی، مگر سوال کرنے سے پہلے ہی سلطان اس کی سانسوں کو قید کر کے اپنا پورا وزن اس کے اوپر ڈالتا ہوا نیہا کو ایک بار پھر جکڑ چکا تھا۔ سلطان، اف، پلیز بس کرو۔ نیہا کی ہمت اس کی شدتوں پر جواب دے گئی، مگر سلطان کے اندر کا جنونی شوہر جاگ چکا تھا۔ آج تمہاری گہرائیوں کو پہلی رات کی طرح سرخ کروں گا۔ سلطان کی سرگوشی پر اسے اپنی شادی کی پہلی رات یاد آئی تو وہ لرز کر رہ گئی۔ اور پہلی رات جیسا؟ نیہا کی آنکھوں میں واقعی خوف ہلکورے کھانے لگا۔ وہ جنونی انداز میں اپنا عمل شروع کر چکا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے اس موج مستی کی رات کے بعد انہیں کس قدر گہرا جھٹکا لگنے والا ہے۔ کون ہو تم؟ لڑکی، تم اندر نہیں جا سکتی۔ وہ جیسے ہی اسحاق جزدانی کی مینشن کے باہر آئی، وہاں کھڑے گارڈز نے اسے واپس بھگانے کی کوشش کی، مگر وہ تو وہاں سے ایک انچ بھی نہیں سرکنا چاہتی تھی۔ تم جاؤ اور جا کر اسحاق جزدانی کو بلاؤ، میں اس کی بیوی ہوں۔ کائنات کی بات پر وہ سارے ہنسنے لگے۔ بوس کی بیوی؟ اچھا مذاق کر لیتی ہو، لگتا ہے کسی پاگل خانے سے چھوٹ کر آئی ہے۔ وہ گارڈ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کائنات خاموش نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اتنا بتاؤ، اسحاق یزدانی کہاں ہے؟ اس لڑکی کو اتنا سیریس دے کر ان کی ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ بوس تو اندر ہی ہیں، لیکن وہ پاگلوں سے نہیں ملتے۔ ان کی ہنسی اور باتیں کائنات کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ تبھی کوئی چارہ نہ پا کر اس نے ایک پتھر اٹھا کر گیٹ کے اوپر دے مارا، جس کی آواز اس قدر تیز تھی کہ اسحاق یزدانی نے حیرت سے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس مینشن میں پتہ گرنے کی بھی آواز نہیں آتی تھی۔ یہ مینشن اس قدر خاموش تھا کہ بعض اوقات اس پر کسی قبرستان کا گمان ہوتا تھا۔ قدموں کی چاپ بھی بمشکل سنائی دیتی تھی، کیونکہ اسحاق جزدانی کو آوازیں پسند نہیں تھی۔ لیکن پھر یہاں اس قدر تیز آواز کرنے کی جرأت آخر کس نے کر دی؟ یہ آواز کس نے کی؟ اسحاق نے قریب جاتے گارڈ سے پوچھ تاچھ کی۔ سر، میں بھی جا کر پوچھتا ہوں۔ وہ گارڈ دوڑتا ہوا آواز کی سمت گیا۔ جیسے ہی اسے صورتحال کا علم ہوا، وہ واپس اسی سپیڈ سے بھاگتا ہوا اسحاق کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سر، باہر ایک لڑکی آئی ہے، خود کو آپ کی بیوی کہہ رہی ہے۔ اسی نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر گیٹ پر مارا ہے، جس کے باعث یہ آواز ہوئی ہے۔ واٹ، بیوی؟ اسحاق نے تو اپنی زندگی میں ایسی صورتحال کا گمان بھی نہیں کیا تھا۔ تبھی مضبوط قدم اٹھاتا گلاس وال کے سامنے رک کر پردے کو ہٹایا تو گیٹ کے اس پار چادر میں لپٹی وہی لڑکی کھڑی تھی جس کے ساتھ وہ ابھی ابھی کچھ وقت پہلے۔ او ہو، تو یہ مس کامتی دنیا یہاں تک پہنچ گئی۔ ایک کام کرو، اس نے اسی گارڈ کو اپنے پاس بلایا، جا کر بولو باس انتظار کرنے کا بول رہے ہیں۔ اسحاق یزدانی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دوڑنے لگی۔